بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ تاجدار صداقت صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر۔ معزز سامعین ناظرین، آج میں آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب آپ کے سامنے کیا جاتا تھا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے تھے۔ تو شارحین حدیث اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ روئے اور بولے، میری آرزو یہ ہے کہ میرے سارے عمل جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دن کے اور ایک رات کے عمل کی طرح ہوتے۔ یعنی کون ابوبکر جن کی ایک دن کی ایک رات کی نیکی، ایک دن کی اور ایک رات کی نیکی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں، سارے اعمال جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی کی طرح ہوتے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے، آپ کی وہ رات تو وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے ساتھ غار کی طرف پہنچے، تو جب وہ دونوں اس غار تک پہنچے تو عرض کیا، واللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں حتیٰ کہ آپ سے پہلے میں داخل ہو جاؤں، اور اگر میں اس میں کوئی چیز ہو تو مجھے پہنچے نہ کہ آپ کو پہنچے۔ تو آپ داخل ہوئے، اسے صاف کیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان علی شان کے تین مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کہ وہ نیکیاں اپنی مجھے دے دیتے اور میری ساری نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق لے لیتے، اور دوسرا مطلب یہ ہے مجھے بجائے ان تمام نیکیوں کے وہ دو نیکیاں جو ہیں میسر ہو جاتی، اور تیسرا مطلب یہ ہے قیامت میں رب تعالی میری تمام نیکیوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو نیکیوں کی طرح قرار دے دے۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ نگاہ فاروقی میں حضور سید عالم علیہ السلام کی جو خدمت ہے، حضور پر جان نچھاور کرنا جو ہے، یہ ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری نمازوں، سارے روزوں، سارے جہادوں اور سارے فتوحات اسلامیہ کو اس غار کے جاڑنے، سوراخ میں پاؤں لگانے، سانپ سے کٹوانے اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور اپنے زانوں پر رکھنے پر قربان کر رہے ہیں۔ اور اس رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد نہیں کوئی اتنی بڑی، سجدے سجود نہیں کیے، بلکہ رخ یار کو دیکھتے رہے، محبوب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اپنی جان کو پیش کرتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو اصل فروز غرر کی ہے، گو تو نے ان کو جان پھیر دی غار پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عبادت کی جو روئے زمین پر کوئی بھی مومن نہیں کر رہا تھا، یعنی اپنے زانوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھ کر حضور کے چہرے کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ اس وقت یہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا تھا، یہ ہے درجہ فنا فی الرسول کا اور عشق صادق کا۔ عشق نے لباس کے ٹکڑے اڑا دیے، دونوں پاؤں سوراخوں سے کٹوا دیے۔ یہ عجیب کیفیت کہ حضرت صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوں گے، پاؤں اوپر ہیں، خود نیچے ہیں، عشق نشست پر
ہزارہاں نماز کی نشستیں قربان کہ حضرت ابوبکر صدیق کا زانو اس وقت کعبہ معظمہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل تھا۔ رحل پر قرآن رکھا جائے تو وہ محترم ہے، اور جس کی گود میں خود صاحب قرآن تشریف لے آئیں، جس کی گود خود صاحب قرآن کی رحل بنے، وہ کیوں نہ افضل ہوگا۔ جناب آمینہ، جناب حلیمہ ثویبہ کی گود میں آقا کریم علیہ السلام نے پرورش پائی، اور حضرت ابوبکر حضرت علی کی گود میں حضور نے سر رکھ کر آرام فرمایا۔ ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں، اور خیبر کا دن حضرت علی کے زانو پر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ اطہر پر آقا کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ گویا یہ گود اور یہ زانو جو ہیں بہت ہی افضل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تیرا مالک تیرا رب کل قیامت کے دن تجھے خود عطا فرمائے گا۔ اور کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا اگر ساری امت کے ایمان کا وزن کیا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو تولا جائے، ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر بھی ساری امت سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان ہے وہ وزنی ہوگا، ان کا پلڑا باری ہوگا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام پر اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنی اولاد کو پیش کر دیا، اپنے گھر بار کو پیش کر دیا، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ انعام اتنے عطا فرمائے، اتنی کرم نوازیاں اپنے حبیب علیہ السلام کی معیت میں رہتے ہوئے تاجدار صداقت کو عطا فرمائی۔ فرمایا ابو بکر کل قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد امت میں سے جس کی قبر کھلے گی ابو بکر تم ہوگے۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ، ان کی شان پہ، ان کے کمالات پہ، ان کی کرامتوں پہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں بھی اس ہستی کو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر وہاں پر مدفون کروا دیا کہ اے ابو بکر تم نے تو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر قربان جائیں صدیق اکبر کی دوستی پہ، ان کی صداقت پہ، ان کی صدیقیت پہ، اگر دوست ابو بکر جیسا ہو تو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان سمجھ کے کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔